ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانشمندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا اس نے آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کا آقا سو گیا، لہذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات ایک پہر بیت چکی تو آپ نے اپنے آقا سے کہا، ارے آقا، بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا اور حکیم لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو وہ پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، ابھی اٹھ جائیے اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو اور آخرت کے لیے کچھ سامان تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد تجھے آخرت کے سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ اب کے بار مالک نے پھر وہی جواب دیا کہ اے غلام، چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے اور نہایت مہربان ہے۔ حکیم لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر بھی بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہو گئی تو آپ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو چکے ہیں، بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ ہی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے اور وہ بڑا مہربان ہے۔ حکیم لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے آپ کو 10 سیر جو یعنی 10 کلو جو دیے اور کہا کہ جاؤ اور ان کو زمین میں کاشت کر دو۔ حکیم لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیا اور اس کے بدلے میں اس سے باجرہ لے لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ باجرہ اگ گیا تو حکیم لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگا رہے تھے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حکیم لقمان نے کہا، میرے آقا، میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ ضرور اس میں سے جو اگا دے گا۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ اس پر حکیم لقمان نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بخشش کیسے طلب کریں گے؟ میرے محترم عزیزو، آج کل یہ بات ہمارے ہاں بہت عام ہو چکی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی برا فعل ہے کہ ہم ایک طرف اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کریں اور دوسری طرف کہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے۔ یقیناً ایک گناہگار اور ایک پرہیزگار کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ شیطان مردود یہ بات ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا، اللہ بہت مہربان ہے، وہ بخش دے گا۔ گناہ کیا تو کیا ہوا، توبہ کر لینا، اللہ بخش دے گا۔ میرے دوستو، بے شک اللہ بہت مہربان ہے، مگر یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم ہر دن اللہ کی نافرمانی کریں، ہر دن گناہ پہ گناہ کریں اور پھر کہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے، وہ بخش دے گا۔ یاد رکھیے، جو ہم اس دنیا میں اعمال کر رہے ہیں، ہم کو کل قبر میں اس کا حساب دینا ہے۔ کیا قبر میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میں حساب نہیں دوں گا،
اللہ مہربان ہے، وہ مجھے بخش دے گا۔ ہم ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ ہم جو اعمال اس دنیا میں ابھی کر رہے ہیں، ہم کو کل قبر میں اس کا حساب دینا ہوگا، اور کل روز محشر ہماری انہی اعمال کی بنا پر ہماری بخشش ہوگی یا ہم کو جہنم کی دھکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ بے شک بڑا مہربان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بالکل اجازت نہیں دیتا کہ تم کھلم کھلا گناہ کرو، نماز چھوڑو، برے اعمال کرو۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کریں اور گناہ سے خود کو بچائیں، اس کے بعد اللہ سے اپنی بخشش طلب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔